أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب اسد الله الغالب مطلوب كل طالب الذي قيل في شانه انا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن اراد الحكمة فليأتها من بابها، ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء وعلى ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وإن كنتم تعلمون. وقال الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: أيها الناس، أنا ابن مکہ و منا، أنا ابن زمزم و صفا. پر محمد و آل محمد صلوات. روز جمعہ متعلق ہے ہم سب کے ولی نعمت وارث عزا امام زمان علیہ السلام سے متعلق اپنے آقا و مولا کی سلامتی اور صحت کے لیے اور تعجیل ظہور کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات فرما دیجیے. تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء عزاداری کے لیے یہ ایام اگست کا مہینہ سید الشہداء کے ایک عزادار، ان کے خدمت گزار، ان کے پیغام کو پاکستان کی سرزمین پر پہنچانے والی ہستی علامہ شہید عارف الحسینی کے ایام شہادت ہے، ان کو بھی اس سورہ فاتحہ میں شامل فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پر محمد و آل محمد صلوات. خدا کی اس توفیق پر شکر گزار ہیں کہ خدا نے دوبارہ آپ تمام مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے، اور یہ ذکر سید الشہداء جو حقیقت میں حق کا ذکر ہے، یہ مسجد سید الشہداء جو حقیقت میں حق اور حقانیت کو زندہ کرتا ہے، اس ذکر کی ایک بار دوبارہ توفیق عطا کی ہے ہم سب کو، کسی کو پڑھنے کے اعتبار سے، کسی کو سننے کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ محل ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں پر انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کی روح، انسان کا دل، انسان کی فکر کے اندر پاکیزگی اور طہارت آتی ہے. یہ مجلس عزا ہے، یہ فرش عزا ہے، جس پر جب ایک گناہگار آتا ہے، جب اٹھ کے جاتا ہے
تو ولی اللہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس محفل میں، اس مجلس میں ملائک موجود ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب مجلس امام مظلوم برپا ہوتی ہے تو کچھ ملائک کی یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص ایک فرشتہ جس کا نام منصور ہے۔ منصور وہ فرشتہ ہے جو عاشور کے دن 4000 ملائک کے ساتھ کربلا میں آیا تھا امام حسین کی مدد کرنے کے لیے، اپنی مدد کی آفر کی، اور سید الشہداء نے اس مدد کو قبول نہ کیا، اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد اس منصور کی ذمہ داری یہ لگی کہ وہ کربلا کی سرزمین پر موجود رہے، اور جو سید الشہداء کا زائر ہو اس کے لیے بھی دعا کرے، اور جہاں جہاں پر بھی سید الشہداء کے ذکر کی مجلس برپا ہو اس کے لیے بھی دعا کرے۔ کامل الزیارت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب مجلس امام مظلوم برپا ہوتی ہے تو ملائک اس جگہ پر آتے ہیں، آ کر کیا کرتے ہیں کہ ان مومنین کو، ان عزاداروں کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، اور جب تک وہ مجلس برپا ہے اس وقت تک وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی جو معصوم مخلوق ہے یقیناً ان کی دعا خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو جو عزادار سید الشہداء ہے، جو فرش عزا پہ بیٹھنے والا عزادار ہے، وہ حقیقت میں فرشتوں کی دعا اس کے مشمول حال ہے، شامل حال ہے۔ جب یہ ملائک جاتے ہیں واپس تو ان کے وجود سے جو خوشبو، جو عطر اٹھ رہا ہوتا ہے تو باقی ملائک یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں گئے تھے اور وہاں پر جو نور تقسیم ہو رہا تھا، جو برکت تقسیم ہو رہی تھی، اس نور کی، اس برکت کی خوشبو سے ہمارا وجود معطر ہو گیا ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے کہ ہمیں بھی بھیج دو وہاں پہ، ہمیں جانے دو۔ یہ کہیں کہ ہم جب آئے تھے تو مجلس ختم ہو گئی تھی۔ تو روایت میں ہے کہ وہ پھر بھی وہ ملائک آتے ہیں جہاں پر عزادار سید الشہداء موجود تھے، مجلس موجود تھی، اپنے وجود کو مس کرتے ہیں در و دیوار کے ساتھ۔ جب ایک مومن فرش عزا پر آتا ہے تو فرش عزا سے طہارت کا، پاکیزی کا درس لے کر اٹھتا ہے، چونکہ ہر طرف نور ہے، ہر طرف برکت ہے۔ اور ذکر سید الشہداء کو برپا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے عزیزو۔ چونکہ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں، یعنی جو آدمی اس دنیا سے چلے جائیں، چاہے وہ مقتول ہوں، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے طبی موت مریں، دنیا کی ہر فرہنگ میں، ہر کلچر میں ان کا سوگ منایا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، اس کا سوگ، اس کا غم منایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں یہ روش ہے، یہ طریقہ ہے، یہ رواج ہے، ہر مرنے والے کا غم اس کے مرنے کے بعد منایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، حتیٰ کہ ائمہ بھی، تو ان کی شہادت سے پہلے ان کا غم نہیں منایا جاتا۔ بھائی امیر المومنین کی مجلس ہم 18 کو منعقد نہیں کرتے، 17 کو منعقد نہیں کرتے، 21 کو کرتے، 21 کو مناتے۔ رسول اللہ کی رحلت کا غم، رسول اللہ کے وصال کا غم ہم 28 صفر کو مناتے ہیں، 25 صفر کو نہیں مناتے، کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی مجلس، سب کی عزاداری، سب کا غم، ائمہ کیا بلکہ ہر انسان جس دنیا سے جاتا ہے اس کا غم اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد منایا جاتا ہے۔ کائنات میں حسین مظلوم واحد وہ ہستی ہے جس کا غم ان کی شہادت سے 10 دن پہلے منانا شروع کر دیتے ہیں۔ شہادت تو 10 کو ہی ہے نا،
روایت کیا کہتی ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تو اہل بیت کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی. یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اہل بیت کی روش، اہل بیت کی سنت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی تو ہر شہید کا غم، ہر مقتول کا غم، ہر شہید کی مجلس اس کی شہادت کے بعد منعقد کی جاتی ہے، اور اس مظلوم کا غم، اس کی مجلس، اس کا ذکر اس کی شہادت سے پہلے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کے اندر مجلس سید الشہداء میں وہ خاصیت ہے کہ 10 دن پہلے انسان جب مجالس میں آتا ہے تو اس کی روح اس پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو پیغام سید الشہداء عاشور اور عاشور کے بعد دینا چاہتے ہیں. پریپریشن ہے، تیاری ہے، آمادگی ہے. جو آج تک جتنی بھی ہم نے مجالس عاشور سے پہلے آج تک منعقد کی ہیں، یہ سب کی سب تیاری تھی اس پیغام کے لیے، اس میسج کے لیے. وہ میسج کیا ہے؟ قرآن نے جس طریقے سے کہا ہے وہ میسج حق کا میسج ہے. خدا نے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل. تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کی کتاب نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی سب کو یہ حکم ہے کہ دیکھو کبھی بھی باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ، اور کبھی بھی حق کو چھپاؤ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. بس تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو، تمام ان لوگوں کو جس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، خدا کی طرف سے بلا استثناء یہ کمینڈ دیا گیا، یہ حکم دیا گیا ہے کہ کبھی بھی باطل کو حق کی جگہ پر نہ بٹھاؤ. قرآن جو ہے وہ کوئی مفروضوں کی کتاب نہیں ہے. ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کوئی مفروضہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جو عین حقائق پر مشتمل ہے، جس کے اندر کوئی افسانہ نہیں ہے. حقیقتیں ہی حقیقتیں، یعنی قرآن نے اگر کسی بات کا تذکرہ کیا ہے، کچھ ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حقیقت ہے، یا یہ ہو چکا ہے یا یہ ہونا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یعنی قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو صرف مفروضہ ہو، ایک ذہنی تصور ہو، خارج میں، باہر میں، حقیقت میں جس کا تعلق نہ ہو. اگر قرآن نے کہا کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ انسانی میں یقیناً ایسے مقام آئیں گے، ایسے مرحلے آئیں گے جہاں پر لوگ باطل کو حق کی جگہ پر بٹھا دیں گے. ہوگا باطل، ہوگا رانگ، ہوگا غلط، لیکن لوگ اس باطل کو حق کی طرح تسلیم کرنا شروع کر دیں گے اور حق کو چھپا لیں گے. یعنی انسان تاریخ کے کسی حصے میں یہ کوشش یقیناً کریں گے، یہ ایفرٹ یقیناً کریں گے کہ حق کو چھپا دیں یا باطل کو حق کی جگہ پر بٹھا دیں، باطل کو حق کا لباس پہنا دیں. کیا وہ اپنی اس سازش میں، اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ قرآن کا نہیں. کوشش کریں گے، لازمی ایفرٹ کریں گے، پلان بنائیں گے، منصوبہ بنائیں گے کہ باطل کو حق کی جگہ پر بٹھا دیا جائے. جو باطل ہے لوگوں کے سامنے حق بنا کر پیش کیا جائے اور حقیقی حق کو چھپا دیا جائے. کوشش لازمی کریں گے، پلان لازمی بنائیں گے، لیکن اپنے اس ارادے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پس اللہ نے باطل کے چہرے سے نقاب اٹھانے کا انتظام اور اہتمام کر رکھا ہے. یعنی جس زمانے میں بھی باطل اپنے آپ کو حق بنا کر پیش کرے گا، اللہ کچھ ایسی ہستیوں کو اس باطل کے سامنے اس طریقے سے لائے گا کہ باطل جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، یہ اہل حق اس کے چہرے سے نقاب اتار دیں گے. یزید اپنے زمانے کا سب سے بڑا باطل تھا. باطل تھا یزید.
لیکن یزید نے حق کا لباس پہن لیا تھا، اس ممبر پر بیٹھ گیا تھا جو رسول کا ممبر تھا، اس مقام پر بیٹھ گئے تو رسول کا مقام تھا، اپنے آپ کو خلیفۃ المومنین بنا کر پیش کر رہا تھا کہ میں حق ہوں، عین حق ہوں، اصلی حق میں ہوں۔ اللہ نے یزید جیسے باطل کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے، جس نے باطل نے حق کا لباس پہن لیا تھا، اس کے چہرے کو عیا کرنے کے لیے اللہ نے امام سجاد علیہ السلام کو اس کے سامنے کھڑا کیا۔ ہمارے ہاں معمولاً چونکہ یہ ایام امام سجاد علیہ السلام کی کوشش کریں کہ کچھ معروضات اس سلسلے میں عرض کروں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو اہل بیت علیہ السلام کے جو نام ہیں روایات میں یا زندگی میں 3 طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں جو نام ہے اہل بیت کے۔ سب سے پہلے تو وہ نام ہے جو ماں باپ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ رسول اللہ کا نام محمد ہے یا احمد ہے، یہ رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولا کائنات کا نام ہے علی، باقی امہ کے نام بھی ہیں۔ یہ وہ علم کہتے ہیں نام کو عربی میں، یہ علم شخصی ہے، شخصی نام ہے، انڈیویجول نام ہے جو انہیں عطا کیا گیا۔ عرب معاشرے میں، عرب سماج میں معمولاً لوگوں کو ان کے اس نام سے کم پکارا جاتا ہے جو نام انہیں ماں باپ نے دیا ہے معمولاً۔ تو دوسرا جو مقام یا نام عرب سماج میں بڑا عام تھا اور ہمارے یہاں بھی اب چلتا ہے، جسے عربی میں کنیت کہتے ہیں۔ کنیت بھی نام کی، اسم کی ایک کیفیت ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت شخص کا وہ نام ہوتا ہے جو اس کے بچوں کی وجہ سے اسے دیا جاتا ہے۔ ایک نام ماں باپ نے دیا، علم جسے کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ ایک کنیت ہے جو کسی بھی فرد کو اس کے بچوں کی وجہ سے ملتی ہے اور یہ معروف ہوتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کنیت کے ابو القاسم، کہ رسول اللہ کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ ایک یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم۔ کنیت کیا ہے ان کا؟ یہ نام کیا ہے؟ ابو القاسم، جو اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا امیر المومنین کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ابو الحسن، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو معمولاً عرب میں جو دوسرا نام جو سب سے ممتاز ہوتا ہے، جو سب سے نمایاں ہوتا ہے، وہ کنیت ہوتی ہے۔ تیسرا نام ہم جو اہل بیت کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی استعمال بعض مقامات پر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا وہ نام جو اس کے فضائل اور کمالات کی بنیاد پر پڑ جاتا ہے۔ بس ایک نام ماں باپ کا دیا ہوا، ایک نام بچوں کی وجہ سے دیا ہوا، اور تیسرا وہ نام جو حقیقت میں انسان کے کمالات، انسان کے فضائل، انسان کے خصائل، انسان کی خصوصیات، انسان کی ایٹریبیوٹ کی بنیاد پر اسے عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام میں جو بھی نام ان کی خصوصیات کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک نزاکت، ایک ادب بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب بھی ہم ان کا نام استعمال کریں ان کے فضائل کی بنیاد پر، ان کی صفات کی بنیاد پر، تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ نام استعمال کیا جائے جس نام کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلت نمایاں ہوتی ہے۔ ایسا کوئی نام بیان نہ کیا جائے جس سے فضیلت کی بجائے ان کی بے احترامی ہوتی ہو۔ چونکہ بنی امیہ کی روش یہ تھی کہ بنی امیہ نے، معاویہ نے بالخصوص، امیر المومنین کے ایسے القاب، ایسے نام معروف کیے ہوئے تھے شام کے اندر، ممبر سے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، جن میں احترام کی بجائے، فضیلت کی بجائے امیر المومنین کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ معجزات کے بارے میں بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے معجزات بیان کیے جاتے ہیں جس میں اہل بیت کی فضیلت کم
اور معاذ اللہ ان کا نقص اور بے احترامی زیادہ ہوتی ہے۔ ناموں کے سلسلے میں بھی ہم اس نقطے کو، اس ادب کو ملحوظ رکھا جائے کہ اہل بیت کے فضائل کی بنیاد پر جو نام ہم اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نام ان کی فضیلت کو نمایاں کرتا ہو۔ اب ہمارے ہاں ایک نام جو بڑا معروف اور یہ معمولاً یہ لقب، یہ نام جو ہے ہمارے بر صغیر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایران میں، عراق میں، لبنان میں، جہاں پر باقی شیعہ آبادی ہیں، وہاں پہ بہت ریئر، بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں فریکوینٹلی یہ نام استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اس امام کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ عابد بیمار۔ ہمارے ہاں جو ایک بڑا معروف نام ہے وہ کیا ہے؟ عابد بیمار ہے۔ اس سے اگر تو کسی کے ذہن میں یہ تصور آتا ہو، ہمارے بیمار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آدمی جو کمزور ہے، لاچار ہے، بے آسرا ہے، جس کو سہارے کی ضرورت ہے، جو کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ ایسا ہوتا ہے جب کہتے ہیں یہ آدمی بیمار ہے، مریض ہے، یعنی اس کو ہر کام کے لیے دوسرے پہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، یہ خود اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر تو اس معنی میں اس لفظ کو، اس ٹائٹل کو امام کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ توہین ہے۔ ہاں یقیناً وہ بیمار ہوئے تھے، روزیات شروع میں بیمار تھے۔ کس لیے بیمار تھے؟ اس میں مصلحت یہ تھی کہ اللہ نے امام سجاد پر اس عالم میں بیماری کو طاری کیا تاکہ جو سلسلہ امامت ہے وہ باقی رہ سکے، سلسلہ امامت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر یہ بیمار کا معنی ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بیمار کا تصور آتا ہو کہ بیمار کا تو یہ کہ امام بڑے کمزور تھے، نحیف تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، امام سجاد وہ امام ہیں جنہوں نے یزید اور یزیدیت کو لاچار کر دیا تھا۔ وہ لاچار نہیں تھے، جنہوں نے اپنے زمانے کے یزید کو بے بس کر دیا تھا، امام سجاد بے بس نہیں تھے۔ اس کی مثال دیکھیے عزیزو، اگر آپ شام کو دیکھیں، شام کے ماحول کو دیکھیں، شام وہ مقام ہے جہاں پر 40 سال تک بغیر کسی اپوزیشن کے بنی امیہ کی حکومت رہی ہے۔ بے مدینے میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں، اگرچہ میجورٹی ان کے پاس تھی لیکن اپوزیشن ان کی موجود تھی۔ پہلے خلیفہ کی اپوزیشن بھی موجود تھی، دوسرے کی بھی موجود تھی، تیسرے کی بھی موجود تھی، سب تاریخ کے حقائق ہیں بالکل۔ یعنی مدینے میں اپوزیشن موجود تھی۔ امیر المومنین جب مدینے سے انہوں نے دارالخلافت کو کوفے میں تبدیل کیا تو امیر المومنین کی اپوزیشن بھی موجود تھی۔ یعنی جہاں جہاں پر بھی اسلامی حکومت تھی وہاں پر اپوزیشن موجود رہی ہے۔ واحد جگہ جہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں تھی وہ سیریا تھا۔ 40 سال تک بنی امیہ کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں تھی۔ سب سے پہلے خلیفہ اول کے دور میں جب سفیان کے ایک بیٹے جس کا نام یزید ہے، جو یزید ملعون کا چچا ہے، اس کو سیریا کا گورنر بنا کے بھیجا، شام کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب وہ مرا تو مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ 40 سال تک ایک شہر پر تسلط رہا ہے بنی امیہ کا، بلا شرکت غیر، کوئی اس کے اندر شریک نہیں تھا۔ اور ایسی حکومت جس حکومت نے مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے امیر المومنین کے خلاف۔ کیفیت کیا تھی پروپیگنڈے کی؟ کہ شام کے اندر کوئی آدمی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب معذلہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ 40 سال میں ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے۔ نماز چھوڑیے، وہاں پر یہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ معذلہ علی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، علی کسی اور مسلک کے ماننے والے ہیں، کسی اور مذہب کے ماننے، کسی اور مسلک کے پیروکار ہیں۔ 40 سال تسلط کا اثر ہے۔
جب لوگوں سے پوچھا جاتا کہ وہ جو قرآن کے اندر آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن نے جن کی طہارت کی گواہی دی ہے، جن کی پاکی کی گواہی دی ہے، یہ اہل بیت کون ہے؟ تو سب لوگ بے ساختہ کہتے تھے اہل بیت سے مراد معاویہ اور معاویہ کی اولاد یزید ہے۔ آپ اس کو تصور کریں، اس شہر کا تصور کریں کہ جہاں پہ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کے خلاف نفرت تھی، اتنی نفرت کہ اہل بیت کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام سے کیا تعلق؟ علی کا اسلام سے کیا تعلق؟ اولاد علی کا اسلام سے کیا تعلق؟ امام نسائی جو ہمارے سنی بھائیوں کے معروف امام ہیں، سیاست میں سے ایک کتاب سنن نسائی ان کی کتاب ہے۔ جب مدینے سے گئے ہیں، سیریا شام میں گئے ہیں، تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے علی کے فضائل سنے ہوئے ہیں؟ کہتے علی کون ہے؟ فضائل نہیں بلکہ امیر المومنین کے بارے میں جو خرافات ان کے ذہن میں تھیں، تو امام نسائی نے وہیں پر بیٹھ کر کتاب لکھی ہے امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں، فضائل امیر المومنین کے بارے میں۔ جب کتاب لے کر درس شروع کیا ہے اور ان میں سے ایک کھڑا ہو کہا کہ تم نے اتنے فضائل علی کے بیان کر دی جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں، کیا تمہیں معاویہ کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں معاویہ کی فضیلت تو میں نے کہیں پہ پڑھی ہی نہیں، حدیث کے حافظ ہیں، اپنے زمانے کے حدیث کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ تو علی کے بغض میں بنی امیہ کے لوگوں نے، شام کے لوگوں نے امام نسائی پر حملہ کیا، ان کی پسلیاں توڑ دی، اور اسی مرض میں وہ مکے میں آئے، اور مکے میں آ کر وہ مر گئے اسی مرض کے اندر، اسی پڑائی کی وجہ سے، اور صفا و مروہ کے درمیان کی قبر ہے۔ یہ بھی شاید اہل بیت کا کرم ہے کہ جو تھوڑا سا بھی ان کا دفاع کرے ان کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان جہاں پر حاجی جا کر صفا و مروہ کے درمیان حج کے مناسک میں سے ایک صحیح جسے کہتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں، اور درمیان میں قبر کس کی؟ امام نسائی قبر وہاں پر موجود ہے۔ یعنی کیفیت یہ شام کی، کیفیت یہ ہے سیریا کی، کہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا پروپوگنڈا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اتنا بھرا ہوا ہے زہر اہل بیت کے بارے میں، وہ شام جس کو امیر المومنین فتح نہ کر سکے، جو سب سے بڑی جنگ مدت کے اعتبار سے ہے، وہ جنگ صفین ہے۔ 1.5 سال، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 1.5 سال تک جو جنگ جاری رہی ہے، صفین کی جنگ 1.5 سال تک جاری رہی ہے۔ 1.5 سال کی جنگ کے باوجود امیر المومنین شام کو فتح نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام حسن کا دور آیا ہے، امام حسن فتح نہ کر سکے۔ اگر امام سجاد کے مقام و مرتبہ اور عظمت اور شجاعت کو دیکھنا ہے تو امام سجاد کے اس خطبوں کو دیکھیے جو خطبہ میرے مولا نے شام کے دربار میں دیا ہے۔ تصور فرمائیے کہ ایسے ماحول میں کھڑے ہیں جس ماحول میں 40 سال تک اہل بیت کے خلاف زہر اگلا گیا ہے، جو لوگ ہیں وہ اہل بیت کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک نوجوان 22 سال جس کی عمر ہے، امام سجاد 22 سال کے تھے جب دربار شام میں آئے، 22 سال ایج ہے میرے مولا کی، 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ دیکھیں جو یزید کا دربار ہے، یزید کا جو محل پیلس ہے، لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یزید نے ایک درباری مولوی کو حکم دیا کہ منبر پر جاؤ اور منبر پر جا کر ہمارے فضائل بیان کرو۔ ہر طرف یزید کا مجمع ہے، یزید کے حامی ہے، بنی امیہ کے حامی ہے، پورے شہر پر جو فضا ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، وہ اہل بیت کے خلاف ہے۔ پورے شہر میں 40 سال کا ایک پوری تاریخ ہے، تسلسل ہے۔ یہ خطیب منبر پر جاتا ہے
اور جانے کے بعد معاویہ کی، یزید کی، ابو سفیان کی، بنی امیہ کے فضائل بیان کرتا ہے، اور لوگ ساکت ہو کر سن رہے ہیں۔ اچانک امام سجاد نے، جو روایت میں ہے جن کے ہاتھ میں ابھی تک ہتھکڑیاں ہیں، جن کے پاؤں میں ابھی تک بیڑیاں ہیں، جب اس خطیب کو دیکھا نا کہ اس منبر پر بیٹھ کر بنی امیہ کی تاریخ بیان کر رہا ہے، تو مولوی فرماتے ہیں ویلک یا خاطب، اے خطیب تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا کوئی عام آدمی اس دربار میں، جس دربار میں یزید کا خطیب بیٹھا ہے ممبر پر، عام آدمی نہیں ہے، یزید کا خطیب ہے، چاروں طرف سپاہی موجود ہیں، محافظ موجود ہیں، اور فرماتے ہیں تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے لقد اشتریت رضات المخلوق لسخط الخالق، تو نے مخلوق کی رضا کو اللہ کی ناراضگی پر مقدم جانا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یزید کو خوش کرنے کے لیے، یزیدیوں کو خوش کرنے کے لیے، اہل شام کو خوش کرنے کے لیے تم وہ باتیں بیان کر رہے ہو جو جھوٹی ہیں، جس سے لوگ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن اللہ جس سے ناراض ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ایک چیز قابل غور ہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یزید کو مخاطب کیا، کہا اے یزید، ایھا الیزید، اللہ اکبر۔ امام کی جرأت دیکھیے، امام کی شجاعت دیکھیے، امیر المومنین نہیں کہا، یعنی وہ یزید جس کو پورے کا پورا دربار امیر المومنین مان رہا ہے، جس میں کسی میں جرأت نہیں ہے کہ یزید کو نام لے کر مخاطب کرے، مولا نام لے کر مخاطب کر رہے ہیں، کہتے مجھے ذرا ممبر پہ جانے دو، ممبر نہیں کہا لکڑیوں کے ڈھانچے پر جانے دو، اللہ اکبر۔ چونکہ ڈھانچے کی تعبیر حسین کے علی نے اپنے جد علی سے سیکھی تھی۔ وہ دربار شام میں امام زین العابدین جو لہجہ اور جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو ان کے جد نے مسجد نبی میں استعمال کیے تھے۔ کہ جب ان تمام خلافتوں کے بعد امیر المومنین کو خلیفہ بنایا گیا، مجبور کیا گیا، اور کچھ لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ علی کرتے کیا ہیں، مذاق اڑانے کے لیے، چونکہ ہوا ایسے کہ جب پہلے خلیفہ بنے ہیں، ان کی خلافت کا اعلان ہوا ہے، اور جب وہ بڑے ہیں ممبر کی طرف، ممبر رسول کی طرف جو مسجد نبی میں تھا، ابھی موجود ہے، اس ممبر کے 3 سٹیپس تھے، 3 سیڑھیاں تھیں، 3 زینے تھے، اور چوتھا عرشہ ممبر تھا۔ رسول اللہ ہمیشہ عرشہ ممبر پہ بیٹھتے تھے۔ اب پہلے جب خلیفہ ان کی خلافت کا اعلان ہوا تو بڑے ممبر کے پاس گئے، پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، اور تیسرے زینے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب سب کے سب لوگ مسجد میں دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ اس جگہ پر کیوں نہیں بیٹھے، عرشہ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا اس لیے کہ وہ مقام نبی کے ساتھ خاص ہے اور نبی کا بڑا احترام ہے، لہٰذا میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں پر نبی کے قدم تھے۔ اس کے بعد تاریخ نے پلٹا کھایا، دوسرے خلیفہ آ گئے۔ اب وہی منظر ہے مسجد کا، لوگ بیٹھ کے لے آئے ہوئے ہیں اور خلیفہ ممبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب خلیفہ کرتے کیا ہیں۔ خلیفہ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور دوسرے زینے پر آ کر بیٹھ گئے، عرشہ ممبر کو بھی چھوڑ دیا اور تیسرے زینے کو بھی چھوڑ دیا۔ تو سب نے پوچھا یہ کیا؟ کہا عرشہ ممبر خاص تھا رسول کے لیے، رسول کا احترام ہے، اس لیے میں وہاں پہ نہیں بیٹھا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا زینہ ہے
اس پر پہلے خلیفہ بیٹھے تھے، ان کا بھی احترام ہے، اس لیے میں آ کر اس پر نہیں بیٹھا. اب زمانہ آگے تیسرے خلیفہ کا، وہی منظر، وہی مسجد، اس طریقے سے بیعت ہو رہی ہے. خلیفہ آگے بڑھے ہیں، جب ممبر کے پاس آئے ہیں تو جو سب سے نیچے والا حصہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ گئے، زینے پر بیٹھ گئے. پھر خود کا اس لیے کہ عرشہ ممبر نبی کے ساتھ خاص تھا، نبی کا احترام ہے، اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. تیسرے زینے پہ خلیفہ اول بیٹھے تھے، ان کا احترام ہے، وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا. اور دوسرے زینے پر خلیفہ دوم بیٹھے تھے، ان کا بھی احترام ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتا. بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتا. اب باری آئی ہے علی کی. اب منافقین کہتے ہیں اب علی کا امتحان ہے. اب مسجد بھری ہوئی ہے، کچھ دل سے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، احترام محبت میں آئے ہیں، کچھ لوگ بغض میں آئے ہیں مسجد میں دیکھیں علی کیا کرتے ہیں، چونکہ ممبر کے تمام زینے آکوپائیڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد تو کوئی ممبر کا زینہ ہے ہی نہیں. تو کیا علی کو اللہ کرسی لا کے ساتھ رکھیں گے، اس پر بیٹھیں گے یا زمین پر بیٹھیں گے؟ اب سب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، مدینے میں بھرا ہوا ہے منظر کہ علی کیا کرتے ہیں. وارث رسول آگے بڑھے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، اور وہاں آ کر بیٹھے جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھتے تھے. اور بیٹھنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کیا فرمایا؟ الحمدللہ علی احسان نہیں راجع الحق الی مکان نہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے اس احسان پر کہ آج حق اس مقام پر آ کر بیٹھے جو حق کا مقام تھا. ایک منافق کھڑا ہوا ہے، کہتے یار اتنی توہین، آپ تیسرے خلیفہ کی جگہ پر بیٹھ جاتے. اگر آپ کو زمین پہ بیٹھنا پسند نہیں تھا، گوارا نہیں تھا، آپ دوسرے خلیفہ کے مقام پر بیٹھ جاتے، اس زینے پر بیٹھ جاتے. آپ تیسرے خلیفہ کے مقام پر، پہلے خلیفہ کے مقام پر جا کر بیٹھ جاتے. آپ سیدھے اس مقام پر جا کر بیٹھے ہیں جس مقام پر اللہ کا نہیں بیٹھا تھا. تو امیر نے کیا فرمایا کہ چپ کرو، تم اس لکڑی کے ممبر کی بات کر رہے ہو، میں وہ ہوں جو راکب دوش رسول ہوں. تم اس لکڑی کے ممبر کی بات کر رہے ہو، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں راکب دوش رسول ہوں. اس لیے کہ اشارہ کیا جب فتح مکہ ہوئی ہے اور ایک جو بہت بڑا بت حبل جو کعبے کی چھت پر تھا، جو کچھ بت کعبے کے اندر، کچھ ایک بڑا جو بت تھا انہیں کعبے کی چھت پہ رکھا ہوا تھا. اور امیر المومنین نے پہلے رسول اللہ کو آفر کی، چونکہ رسول اللہ کی مہر نبوت کا وزن تھا، نہ اٹھا سکے. اب رسول اللہ نے کہا کہ یا علی آپ میرے پاس آئیے، اور آپ آ کر میرے کندھوں پر سوار ہوئے. روایت میں کیا بیان کرتے ہیں، علامہ مسیح اس روایت کو لکھا بھی ہے کہ جب اس منظر کو، کہ جب امیر المومنین اور رسول اللہ آپس میں طے کر دے کون سے بت کو توڑے، تو ایک اور صحابی جن کا قد بہت بڑا تھا وہ آگے آئے کہ یا رسول اللہ میرا قد بڑا ہے، میں جا کر اس بت کو توڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ وہ جس نے بتوں کی کبھی بھی پوجا کی ہو وہ بت کو توڑ نہیں سکتا. بت کو وہی توڑے گا جس کا چہرہ خدا کے علاوہ، جس کی پیشانی خدا کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہ چکی ہو. فرماتے ہیں کہ یہ ممبر لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، میں تو دوش. امام سجاد علیہ السلام کیا کریں، مجھے اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر جانے کی اجازت دو. لکڑیوں کا ڈھانچہ کہہ کر امام سجاد نے آنے والی دنیا تک کے لیے ممبر کو ڈیفائن کر دیا ہے. ہر مسجد میں ممبر ہوتا ہے، ہر سینٹر میں ممبر ہے، ہر گیدرنگ، ہر اجتماع میں ممبر ہے. گویا امام سجاد یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وہ ممبر ہے جو یزیدی ممبر ہے، اور ایک وہ ممبر ہے جو حسینی ممبر ہے.
اب ہمیں معلوم کیسے ہو؟ قیامت تک کے لیے معلوم ہو گیا کہ یزید کا ممبر کون سا ہوگا اور حسینی ممبر کون ہوگا. یزیدی ممبر وہ ہوگا جس پر بیٹھنے والا اپنے زمانے کی طاغوت کی پرچار کرے, باطل کو پرہیز کرے, اور حسینی ممبر وہ ہوگا جس پر بیٹھنے والا اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے اور حق کو بیان کرے. بس جب بھی ممبر پر بیٹھ کر کوئی شخص بھی باطل, طاغوت اور ظلم کا پرچار کرے, اس کو پروموٹ کرے, وہ ممبر حسینی ممبر نہیں ہوگا, وہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہوگا. ممبر اس وقت ممبر بنے گا, ممبر رسول بنے گا, جب ممبر سے حق کا درس بیان ہوگا. میرے مولا نے کہا کہ یزید مجھے اس لکڑیوں کی جو مجموعہ ہے اس پر جانے کی اجازت دو. اب شور و غل اٹھ گیا, یزید انکار کر رہا ہے. اب باقی لوگوں نے کہا کہ بھی جانے دیجئے, یہ ہمارا قیدی ہے, کیا کر لے گا. یزید کا بیٹا جس کا نام معاویہ ہے وہ آگے بڑھا, اس نے کہا جانے دیجئے. آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, ان کا کوئی مقام نہیں ہے. یزید کیا کہتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو علم لدنی کے وارث ہیں, اس لیے کہ اگر یہ ممبر پر گیا تو ہماری رسوائی کے علاوہ کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یہ ہمیں اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک ہمیں رسوا نہ کر لے. 40 سال تک کا بند ماحول, اہل بیت کے خلاف بنا ہوا ماحول, اس کو کوئی فتح نہ کر سکا. امیر المومنین کی جنگ بھی جس کو فتح نہ کر سکی. حسین کا علی اس ممبر پر گیا ہے اور لوگوں کو مخاطب کیا, ایھا الناس, اے لوگوں جان لو اللہ نے ہمیں 7 مقام عطا کیے ہیں اور 6 فضیلتیں عطا کی ہیں. وقت تو کل انشاءاللہ کچھ فراز خطبے کے آپ کے عرض کروں گا. اور اس کے بعد حسین کے لال علی نے 92 فضائل اپنے اور اہل بیت کے اس ممبر سے بیان فرمایا. 92 فضائل اس خطبے کے اندر. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ میرے مولا جو خطبہ پڑھتے جا رہے ہیں, دربار کا ماحول بدلتا جا رہا ہے. وہ شام جو 40 سال تک بنی امیہ کے قبضے میں تھا, جس میں فکروں کو مکمل طور پر اموی فکر بنا دیا گیا تھا, امام سجاد کی شہامت نے, امام سجاد کی دلیری نے, امام کی شجاعت نے آدھے گھنٹے کے اندر پورے ماحول کو تبدیل کر دیا. تبدیل ہو گیا پورا ماحول. اب جب یزید نے یہ دیکھا نا کہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے, تاثرات, وہ جو ہم نے ایک ماحول اہل بیت کے خلاف بنا رکھا تھا, ہم نے کہا یہ تو مسلمان نہیں ہیں, اور یہ فرزند رسول جو فضائل بیان کر رہا ہے رسول اللہ کے, امیر المومنین کے, فاطمۃ الزہرا کے, امام حسن کے, امام حسین کے, اپنے خاندان کے, اور لوگوں کے دل تبدیل ہو رہے ہیں. جب آخری خطبے کے فراز میں پہنچے, اس نے بتایا میں کس شہید کا بیٹا ہوں, جب اپنے بابا کا تعارف کروایا تھا, تو لوگوں نے رونا شروع کیا. جب یزید نے یہ دیکھا نا تو فوراً مؤذن کو حکم دیا, کھڑے ہو جاؤ, اذان دو. تو مؤذن بھاگ کے مینارے اذان پہ آیا, گلدستے اذان پہ آیا. اللہ اکبر, امام نے کہا جل جلالہ ربی, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام نے کہا رک جاؤ, اور اب یزید کو مخاطب کیا, کہا سنو تم, یہ مؤذن نے جس محمد رسول اللہ کا اعلان کیا ہے, جس کی رسالت کا اعلان کیا ہے, جس کی رسالت کی گواہی دی ہے, یہ محمد تمہارے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تم کہو کہ یہ تمہارے جد ہیں تو تم کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے ہو, اور اگر تم یہ کہو کہ یہ ہمارے جد ہیں, کہ ہمارے جد ہیں, تو کیا اس جد کی آل,
اس سلوک کی مستحق تھی جو امت نے ان کے ساتھ کیا ہے. یہ شجاعت عزیز ہو. اگر سید الشہداء فاتح کربلا ہیں تو امام سجاد فاتح شام ہیں. عراق کو فتح کرنا شاید آسان تھا، علی کی حکومت رہی ہے. شام کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، 40 سال تک دشمن کے نرغے میں رہا ہے. فاتح شام ہے زینب السجاد. اور شاید اسی لیے عزیزو اس امام کا جہاد، اس امام کی قربانی کربلا کی قربانیوں میں سب سے سخت قربانی ہے، سب سے مشکل جہاد ہے. اس لیے کہ کربلا میں جو بھی شہید ہوئے، جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، عصر عاشور کے بعد ختم ہو گئیں. جو بھی شہید ہوا عصر عاشور کے بعد جب کوثر کے مقام پر پہنچے ہیں تو امیر المومنین کوثر کا جام لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. لیکن وہ جو وارثان حسین ہیں، وہ جو فاتح کوفہ و شام ہیں، کس طریقے سے عزیزو زینب اور سجاد نے، روایت کیا بیان کرتی ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے سے چلی ہیں نا تو سوار کرانے کے لیے عباس سب سے آگے آئے ہیں. عباس سالار تھے نا، علمدار تھے. قاسم کو حکم دیا، اکبر کو حکم دیا، اون محمد کو حکم دیا، اے میرے شہزادو قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ. جب میری آقازادی زینب آئے گی نا تو میں اپنی آقازادی کو خود سوار کروں گا محمد پر. اونٹ پر سوار کیا ہے. روایت میں یہ کہ ایک طرف سے امام حسین نے پکڑا ہوا تھا، ایک طرف سے اسد عباس نے پکڑا ہوا تھا، اور اس بی بی کو سوار کیا ہے محمل پر. اور مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک قدم قدم پر زینب کی سواری کے پاس جو شخصیت سب سے زیادہ تھی وہ عباس کی شخصیت ہے. بار بار پوچھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ بہن کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، آقازادی کو تکلیف. عزیزو بس یہی ہوا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ تیار ہوا ہے، تیاری کی کیا کیفیت رافیت بیان کی عزیزو، کہ جب سب سوار ہو گئے اور جب اونٹ کو بٹھایا گیا، چونکہ بی بی زینب نے سب کو سوار کیا تھا، سب بیویوں کو سوار کیا تھا، اور جب بی بی زینب کی سواری کے لیے آگے بڑھی ہے تو دیکھا کوئی بھی پاس نہیں ہے. اب عمر سعد بھی یہ دیکھ رہے آگے بڑھتے، بی بی کہتے آگے نہیں بڑھو، اپنا منہ سے رسول ہے. اب بی بی پتہ نہیں کس مشکل سے، پتہ نہیں شاید دیکھا ہو فرات کی طرف، اے میرے عباس، اے میرے اکبر، اے میرے قاسم، اے میرے حسین. اب زینب اونٹ پہ سوار ہونے لگی ہے. آوازار ہو، روایت یہ بیان کرتی ہے، مگر کچھ نہ پتہ لکھا ہے، بی بی جب سوار ہوئی ہے اور عزیزو کیفیت یہ ہے کہ اونٹ پہ کوئی صحیح طریقے سے بٹھانے والا نہیں. اونٹ اٹھتا ہے عزیزو، اونٹ کے اٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ پچھلا حصہ اونٹ کا پہلے اٹھتا ہے، جو ہی اٹھا ہے بی بی دوبارہ اونٹ سے زمین پہ گری ہے عزیزو. اب ایک مرتبہ رخ کیا فرات کی طرف، آواز دی میرے قاسم، میرے عباس. اب یہ قافلہ چلا عزیزو، اور بس آپ کی زحمت تمام کروں، بس ایک روایت بیان کروں عزیزو.
मुतअल्लिक़ नामे में ये लिखा हुआ है। और मोमिनीन जो ज़व्वार है इमाम हुसैन के, उन्हें मालूम है अगर आप कूफा से करबला जाए या करबला से कूफा जाए तो 45 किलोमीटर का फासला है अजीजों, कम से कम 3 दिन लगते हैं, कोई तेज भी चलने वाला हो। लेकिन इस काफिला सज्जाद की क्या कैफियत है अजीजों, वो काफिला जो 11 मुहर्रम को चला था, अब 12 मुहर्रम को वो कूफा में दाखिल हो गया। अब दाखिल कैसे हुआ? हर ऊंट पे एक माँ बैठी है और माँ के हाथ बंधे हुए हैं और माँ के सामने बच्चा है। अब जालिम ऊंट चलाने वाला ऊंट को तेज चलाने के लिए ऊंट को चाबुक मारता है, लेकिन जानबूझ के वो चाबुक उस ऊंट को लगने की बजाय बीबियों की पुछ पर लगती है या बच्चों के हाथ पर लगती है। बच्चों का हाथ माँ की गर्दनों से छूटता है, बच्चे जमीन पर गिरते हैं। अब पता नहीं कितने बच्चे हैं, कितनी करबला की माँ है जो करबला से कूफा तक अपने बच्चों को उन घोड़ों की सुमों में, उन ऊंटों के पांव तले। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिब। मातम हुसैन या हुसैन।